السلام علیکم دوستو، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہائی ٹیک۔ دوستو آج جس موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں تو اس موضوع کا ہے جو میرا خلاصہ ہے، اس کا ہے برج خلیفہ۔ برج خلیفہ کب تعمیر ہوئی، یہ قریباً کتنی عمارات اور کتنے سٹیپس پر مشتمل ہے، اس کی تعمیرات کتنے سال کے بعد مکمل ہوئی، اور کچھ حیرت انگیز چیزیں جو میں آپ کو اس میں بتاؤں گا تو وہ کیا کیا ہیں۔ برج خلیفہ کی تعمیر 21 ستمبر 2004 کو شروع ہوئی اور اسے 4 جنوری 2010 کو باضابطہ طور پر کھولا گیا تھا۔ اس طرح یہ تعمیر قریباً 6 سال تک جاری رہی۔ اتنے بڑے عرصے میں انہوں نے تعمیر کی اور یہ 160 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی 828 میٹر کی بلندی پر۔ اپنے مخصوص ڈیزائن اور اپنے مشاہداتی ڈیکو دلچسپ نظارے کے لیے جانا جاتا ہے۔ برج خلیفہ اپنی تعمیر کے بعد کئی قابل ذکر اثرات مرتب کیے ہیں، بشمول کیونکہ برج خلیفہ کی جب تعمیراتی کی گئی، جب تعمیر کیا گیا تو اس کا مین مقصد یہی تھا کہ اس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کرنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ اس کے اوپر ارننگ کی جائے، باہر کی سیاحت جتنی آئے یہاں پر آ کر انویسٹ کرے، یہاں پر آ کے دیکھے، یعنی وہاں کا جو لینڈ مافیا ہے یا پھر وہاں کی جو حکومت ہے تو وہ اس کو ارننگ ہو، تو وہ کس زمرے میں ہو کہ وہ جو ہے نا باہر کے جتنے بھی لوگ آئیں دیکھنے کے لیے تو اس زمرے میں ہو۔ تو یہ دبئی کے متحدہ امارات کی ایک مشہور علامت بن گیا ہے، کیونکہ یہ اس سے پہلے نہ اس کے ابھی تک یہاں اس کے آج تک کوئی 160 منزلہ عمارت دنیا میں نہیں ہے، جو دنیا بھر کے سیاحوں اور زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یعنی جتنے زائرین یہاں سے آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے تو یہ اتنی پرکشش عمارت بنائی گئی ہے اور اس کا آرکیٹیکچر اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی موسمیاتی اثر یا پھر کسی طرح کا بھی ٹمپریچر کا اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اگر اس کی انجینئرنگ کی بات کی جائے کہ انجینئرنگ کے حوالے سے یہ فن تعمیر اور انجینئرنگ میں بشرطیے کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی حدود کو آگے بڑھتا ہے، یہ فلکس بوس عمارت کے ڈیزائن اور تعمیراتی میں مکمل ہے۔ کیونکہ اس کے اندر اب ایک حیرت انگیز میں آپ کو بات بتاتا چلوں، جیسا کہ ماہ رمضان کا ابھی شروع ہے اور مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو شروع ہوا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جہاں بھی جس کنٹری میں بھی جائیں گے تو وہاں پر یعنی سیم ہی ایک ہی سٹی میں سیم ہی روزہ کھولیں گے، سیم ہی اس کو افطاری کریں گے۔ لیکن برج خلیفہ ایک ایسی عمارت ہے جس میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، روزہ رکھنے والوں کو اور روزہ افطاری کرنے والوں کو۔ یعنی 50 منزلہ تک جتنے بھی عمارت میں 50 منزلہ لوگ ہوں گے، 50 منزلہ تک وہ اپنے دبئی کے جتنے مختلف قسم کی مسجدوں میں اذانیں ہوں گی تو وہ اس کے معمول کے مطابق ہی روزہ رکھیں گے اور روزہ افطار کریں گے، یعنی مغرب کا نماز کا ٹائم ان کا برابر ہوگا۔ اگر 50 سے لے کر 100 تک بات کی جائے تو ان کا جو ہوگا 3 منٹ کا جو ہے نا ڈیفرنس ہوگا، 2 منٹ کا ڈیفرنس ہوگا، 2 منٹ کا ڈیفرنس ہوگا، یعنی وہ اگر عام معمول کے مطابق 2 منٹ بعد میں روزہ کھولیں گے یا بعد میں روزہ رکھیں گے، اور 150 منزلہ سے 100 منزلہ سے 160 منزلہ کے درمیان جتنی بھی عمارتیں ہوں گی وہاں پہ رہنے والے لوگ ہوں گے، ان کا جو روزہ کھولنے کا ٹائم اور روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہوگا اس کا جو ڈیفرنس ہوگا وہ 3 منٹ کا ہوگا۔ یہ وہاں کے معلم ایک جو ہے نا انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے، کیونکہ جب آپ نچلی سطح پر ہوں گے یا نچلی عمارتوں میں ہوں گے 50 منزلہ تک ہوں گے، یعنی وہاں کا غروب آفتاب جلدی ہو جاتا ہے۔ 100 منزلہ سے اوپر جائیں گے تو وہاں کا غروب آفتاب یعنی وہاں پر آپ آفتاب کو، سورج کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے اوپر چلے جائیں تو 1 منٹ کا غروب آفتاب زیادہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ چیز رکھی گئی ہے۔ تو یہ اس طرح کا جو ہے آرکیٹیکچر تیار کیا گیا ہے کہ خود ہی اس کی اپنی ایک پہچان ہے اور لوگ دنیا بھر سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ مجموعی طور پر برج خلیفہ اثر اس کی جسمانی موجودگی سے باہر ہے، دبئی کی شناخت کی تشکیل دیتا ہے اور اس کی علامت اہمیت حصہ ڈالتی ہے۔ یعنی دبئی میں اگر برج خلیفہ دبئی بندہ جائے اور برج خلیفہ نہ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہت شکریہ میرے چینل کا وزٹ کرنے کے لیے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے
کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ بہت شکریہ۔